السلام علیکم جی، آپ کون؟ دروازہ کھولتے ہی اپنے سامنے کسی اجنبی کو دیکھ وہ سر پر دوپٹہ مضبوطی سے جمائے بولی، وعلیکم السلام، اندر آ سکتا ہوں؟ جی مگر آپ ہے کون یوں کسی اجنبی کو اندر آنے کی اجازت دینا؟ یقین رکھیں آپ ہی اعتماد کر سکتی ہیں، مضبوط نرم لہجے میں کہتے وہ مسکراتے نظریں جھکا گیا۔ جبکہ عائشہ نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے بلیک شرٹ اور بلیو پینٹ میں ملبوس سلیقے سے بالوں کو سیٹ کیے کشادہ قد و قامت سے کھڑے اسفندیار کو سر تپاؤں ایک نظر دیکھتے پیچھے ایک جانب کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ آ جائے وہ سائیڈ ہوتے اسے اندر آنے کا راستہ دے گئی، جبکہ وہ جھکتے اس چھوٹے بوسیدہ سے دروازے سے اندر داخل ہوا اور ایک نظر مٹی سے بنے اس کچے صحن 2 کمروں پر محیط اس چھوٹے سے آشیانے کو دیکھنے لگا۔ ہیرو اچانک سے اسے مسکراتی آواز سنائی دی تھی کہ وہ مسکراتا ایک دم پیچھے مڑا تھا اور اپنی جانب آتی شانزے کو دیکھتے وہ جھکتے اسے گود میں بھر گیا۔ کیسی ہے میری دوست؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سر ہلاتی اس کی گردن کے گرد دونوں بازو ہمائل کر گئی۔ نیچے اترو شانزے، بری بات۔ عائشہ یوں اسے کسی اجنبی کے ساتھ فری ہوتے دیکھ جھڑکتے اسے پکڑتے اتارنے لگی، جبکہ وہ روتے ایک دم سے اسفندیار کے ساتھ لگتے سر نہ میں ہلا گئی۔ آپ ہی رہنے دیں، میں جانتا ہوں یہ دوست ہے میری، آپ ذرا اماں بھی کو بلا دیں۔ اسفندیار عائشہ کو روکتے نرمی سے بولا تھا، اسے اچھا لگا تھا یوں شانزے کا اس سے پیار سے ملنا۔ عائشہ جی کہتے اندر گئی تھی۔ آ رہی ہیں وہ چھوٹے سے ٹیبل پر اسفندیار کے سامنے پانی رکھتے ہوئے بولی تھی، جو جانے شانزے سے کے ساتھ کون کون سی باتوں میں مصروف تھا۔ کون آیا ہے؟ عائشہ چشمے کو ہاتھوں میں پکڑتے وہ دوپٹے سے صاف کرتے باہر آئی تھی۔ آج بخار کی وجہ سے وہ کئی دنوں سے حویلی نہیں جا پائی تھی۔ سفید بوسیدہ کپڑوں میں نور سے پرنور سرخ و سفید جوڑیوں زدہ چہرے، وہ ایک دم سے ان کی آواز پر اپنی جگہ پر ساکت سا رہ گیا تھا۔ حواسات نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جیسے وہ ایک دم سے کھڑا ہوا تھا اور خود کو یوں دیکھتی اماں بھی کے پاس گیا تھا، جو اپنے سامنے کسی جوان مرد کو دیکھ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ اماں بھی عقیدت سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، اسفند۔ آواز میں واضح لرزش تھی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو رواں ہونے لگے، جبکہ وہ ان کے بے یقین آنکھوں میں دیکھتا ان کے آنسو صاف کرتے انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ انہیں پکڑتے اپنے پاس بٹھاتے وہ محبت و عقیدت سے بولا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک بے یقین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی یقین کر لیتی وہ اسفندیار جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، ان ہاتھوں سے پلایا تھا، جو ایسے بچپن میں انہیں چھوڑتے جا چکا تھا، اب یوں ان سے ملنے آئے گا۔ عائشہ بھائی کے لیے کھانا لا۔ بیٹا معاف کرنا، تم مجھے ملنے آئے ہو اور میں نے تمہیں یہاں پر بٹھا دیا، ارے جاؤ بڑی کرسی لا۔ وہ ایک دم سے خانوں کے جوان بیٹے کو اپنے گھر دیکھتے پریشان سی ہوئی تھی۔ ارے اماں رہنے دے، اپنے گھر آیا ہوں، اور ویسے بھی جہاں آپ ہیں مجھے بھی وہیں بیٹھنا ہے۔ وہ انہیں پکڑتے اپنے پاس بٹھا گیا اور ایک طرف سہمی سے کھڑی شانزے کو اشارہ کرتے اپنے پاس بلایا۔ 1 منٹ میں آیا، انہیں بیٹھنے کا کہتے وہ اٹھا باہر کو بڑھا تھا اور ہاتھ سے اشارہ دیتے وہ ملازموں کو اندر آنے کا کہنے لگا، جو اشارہ پاتے ہی سر کو خم دیتے سامان اٹھائے اندر آئے تھے۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ اماں بھی یوں ملازموں کو ڈھیروں سامان اٹھائے گھر میں قطار سے آتا دیکھ اب سچ میں پریشان ہوئی تھی، جبکہ اسفندیار مسکراتے ایک کاٹن اٹھائے ان کے پاس آیا تھا۔ ادھر آئے آپ ہی، عائشہ کے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے وہ نرمی سے بولا اور شانزے کو دیکھ اپنے پاس بلایا، جو ڈرتی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ لیں، یہ شانزے کی کتابیں اور یونیفارم ہے، کل سے یہ اسکول جائے گی، اور اس کے علاوہ ہر ضرورت کا سامان بھی ہے۔ وہ کتابیں عائشہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، جبکہ اماں بھی ایک نظر کتابوں کو دیکھتی سر نفی میں ہلایا۔ بیٹا جی، مگر شانزے نہیں پڑھنا چاہتی اور آپ یہ سب رہنے دے۔ اماں بھی نے فوراً سے انکار کیا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی بارہا شانزے ان سے اسکول جانے کی خواہش ظاہر کر چکی تھی، مگر حالات اتنے تنگ تھے کہ گزارا بمشکل سے ہوتا تھا، پھر کیسے وہ اسے اسکول داخل کرواتی۔ یہ پڑھنا چاہتی ہو یا نہیں، مگر تعلیم اس کے لیے ضروری ہے، اور آج سے آپ تینوں کی ساری ذمہ داری میری سر پر ہے، بیٹا کہتی ہے اور تکلفات بھی دکھاتی ہے۔ انہیں پھر سے بولتا دیکھ وہ فوراً سے
ہاتھ ان کے ہونٹوں پر رکھ گیا کہ وہ مسکرا دی۔ اب سے آپ گھر میں آرام کریں گے اور حویلی میں بھی نہیں آئیں گی۔ جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی مجھے بتائیں گی، اور یہ آپ کے بیٹے کا حکم ہے۔ وہ ضد بھرے انداز میں کہتے انہیں خاموش کروا گیا، جبکہ وہ عائشہ اور شانزے کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتے ایک دم سے خاموش سی ہوتی رہ گئی تھی۔ کیا کہتی وہ کہ جتنا تم کر رہے ہو اس کے حقدار نہیں ہیں ہم؟ اچھا ابھی مجھے جانا ہے، ضروری کام ہے بہت، میں کل آؤں گا اور ہم شانزے کا داخلہ کروائیں گے۔ وہ شانزے کے گال کو پیار سے کھینچتے انہیں الوداعی نظریں دیکھتے جلدی سے باہر کو بڑھا تھا، جب کہ پیچھے وہ اس کی پشت کو دیکھتے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ بھوگ کیا پرابلم ہے تیرے ساتھ جو یوں بار بار تنگ کیا جا رہا ہے؟ وہ زج آ چکا تھا اس کی حرکتوں سے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ ضرور اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ کچھ نہیں، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ کام کیا کہ نہیں۔ کہاں ہو اس وقت؟ گاڑی پہنچ میں روکتے وہ غصہ دباتے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ وہ اماں بھی کے گھر اس کے یوں اچانک ایمرجنسی میسج کو دیکھ بھاگتا آیا تھا، مگر اسے راستے میں ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گھر پر نہیں۔ جبھی وہ یوں غصہ ہو رہا تھا، کام سے نکلا ہوں مگر مجھے تم سے اس قدر نالائقی کی امید نہیں تھی۔ دی ورلڈ بیسٹ رائڈر خان، وہ جتاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تھا کہ چوکھٹ پار کرتا اس کا بایاں پاؤں وہیں فضا میں تھما تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے اپنا ہر کام ہر ذمہ داری اچھے سے نبھانی آتی ہے، تم میری فکر مت کرو۔ سخت ناگوار لہجے میں بولتے کال کاٹنے لگا۔ ایک منٹ، کال مت کاٹنا، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ گاڑی کو ٹرن کرتے مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نظریں سامنے نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی پر تھی۔ آج کی رات بہت خاص ہونے والی ہے تمہارے لیے، اور ایک بات، زارون بھائی والے فارم ہاؤس میں ایک سرپرائز رکھا ہے میں نے، وہاں آ جانا۔ اب یہ مت پوچھنا کیوں اور کس لیے، سب جلد ہی سمجھ جاؤ گے، وہ کہتے بنا اسفندیار کے سنے کال کاٹ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر آنے والے وقت کو یاد کرتے ایک طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق چل رہا تھا، بس آگے بھی سب ویسا ہی ہو جیسا اس نے سوچا تھا، جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ رات تک کا ویٹ کرنا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ مخصوص نمبر پر میسج بھیجتے وہ فون ساتھ والی سیٹ پر رکھتے اپنی جیب سے لوڈڈ گن نکالتے چیک کرنے لگا۔ ایک دم سے فضا میں چر کی آواز سے ٹائر چرچرانے کی آواز کے ساتھ ٹھاک کے ساتھ گاڑی سامنے والے درخت سے پٹکی تھی۔ ابر کہاں ہے؟ موبائل جیب میں رکھتے وہ کچن میں آیا تھا۔ اس کے سوال پر نورا کے ساتھ ساتھ بہتو نے بھی مڑتے اسے دیکھا تھا، جو مانو انہیں ہی سنا رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے رخ موڑ گئی۔ وہ بھائی کپڑے دھو رہی ہے آپ ہی؟ نورا ایک نظر بہتو کو دیکھتے تھوک نگلنے لگی، جبکہ اسفندیار نے سنتے غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے پھینچا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چلتا تیز تیز قدم اٹھائے پچھلے صحن میں گیا تھا، اور بنا سوچے وہ غصے سے اس کے بازو کو تھامتے سامنے کر گیا، جو ایک ہاتھ میں دھلے کپڑوں کو تھامے ہوئے تھی۔ چھوڑے مجھے، اپنے سامنے اسفندیار کو دیکھ فوراً سے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اسفندیار ایک نظر اس کے پانی سے بھیگتے کپڑوں کو دیکھتا اس کے دوپٹے کو دیکھنے لگا، جو اس نے ایک کندھے پر سے نیچے کی جانب لے جاتے کمر پر باندھا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے فوراً سے دوپٹہ کھولتی سر پر اوڑھنے لگی۔ چلو یہاں سے، وہ رخ موڑتے گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے اس کے سامنے آیا تھا، اور دوبارہ سے اس کا بازو تھامتا چاہا تھا، جو اس کے ارادے بھانپتے اب پہلے سے ہی دور ہوتے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں میں، آپ جائیں، سخت بیزار سا لہجہ تھا، جیسے احسان اتارنا چاہا ہو۔ وہ سنتے ابرو اچکا گیا۔ اب ریشم اس کے یوں دیکھنے پر اسے غصے سے گھورنے لگا، جس نے مسکراتے ہوئے سر کو جھٹکا تھا۔ او ریئلی؟ وہ صاف مذاق بنا رہا تھا اس کا، جو اب اپنی چھوٹی سی ناک کے دونوں نتنوں کو پھلائے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ بس نہیں تھا کہ پاس پڑی پانی کی پوری بالٹی اٹھاتے اس کے منہ پر دے مارے۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے سر تپاؤں دیکھنے لگا، جو اسفندیار ولی خان کے سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، جسے ہینڈل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور ایسا بھی صرف اور صرف اسے ہی لگتا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کی پابند ہوں؟
وہ قدم پیچھے کو لیتی دبے دبے غصے سے غراتے بولی، جبکہ اس کی تیز سے سرخ پڑتی سنہری آنکھوں کو دیکھتے اسفندیار کا دل کہکا لگانے کو چاہ رہا تھا، مگر فی الحال وہ خود پر ضبط کر گیا۔ لالا چھوڑے میرا ہاتھ، وہ بہلاتے اسے باتوں میں لگاتے ایک دم سے آگے بڑھا تھا، اور آبریشم کے سمجھنے سے پہلے ہی اس کا نازک سا ہاتھ اب پھر سے اسفندیار کی گرفت میں تھا۔ اس کے لالا کہنے پر اسفندیار نے گرفت اس قدر زور سے مضبوط کرتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا کہ درد سے ایک دم آبریشم کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، چھوڑیں اسے۔ گھسیٹتے ہوئے وہ بنا رکے چلتے کمرے میں آیا تھا اور ایک دم سے اسے چھوڑتے نیچے پھینکا، جو فرش پر گرتی اپنے ہاتھوں کو سلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ چکا ہے، شاید جبھی تو اس قدر درد ہو رہا تھا اسے۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ جھکتے اسے بازو سے تھامتے وہ غرا اٹھا تھا کہ آبریشم نے سہمتے آنکھیں بند کرتے ہچکی روکی تھی۔ کہو دیار، ایک عجیب سی فرمائش تھی یا ضد؟ وہ بتا چکا تھا اسے، مگر وہ ہر بار اسے لالا کہتے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا شاید پہلی بار اس قدر غصے نکال رہا تھا آبریشم پر۔ وہ تھوک نگلتے سر کو نفی میں ہلا گئی۔ اس کی حرکت پر اسفندیار نے اپنی گہری کالی آنکھوں کو پھیلائے ایک بھرپور نظر اس نازک وجود پر ڈالی۔ کہو دیار، جھٹکے سے اس کے بازو کو تھامتے وہ مڑتے کمر کے پیچھے لگا گیا کہ درد سے آبریشم کے منہ سے سسکی سی گونجی۔ وہ پھر بھی ہونٹوں پر قفل لگائے یوں ہی کھڑی تھی۔ آہ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی، جبکہ اسفندیار کے دل و دماغ پر جانے کون سا بھوت سوار ہو چلا تھا، جیسے اگر آزادی چاہتی ہو تو ابھی دیار بولو۔ وہ ایک دم سے اسے کھینچتے اپنے نزدیک کرتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا حکمی انداز میں بولا۔ اس کی پاگل غصے بھری جنونی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اپنے ہاتھ پر اس کی شدت بھری گرفت مضبوط ہو رہی تھی کہ آبریشم کو وہ کوئی پاگل سا محسوس ہوا تھا جو اپنی بات منوانے کو ڈٹا ہوا تھا۔ دیار چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ روتی بمشکل سے بولی تھی، جبکہ ہاتھ میں ہوتی تکلیف سے اس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں حد درجے سرخ ہو رہے تھے۔ اسفندیار بمشکل سے اس کی دھیمی سی آواز سن پایا تھا، جسے سنتے ہی اس کی رگوں میں طمانینت بھر چکی تھی، مانو اسے کبھی مت اتارنا جب تک میری اجازت نہ ہو تب تک۔ وہ پرسکون سانس فضا میں خارج کرتے اپنی پاکٹ سے بریسلٹ نکالتے اس کے ہاتھ کو سامنے کر گیا، جس پر پڑے سرخ نشانات۔ اسفندیار کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ شدت ضبط سے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کاٹنے لگا۔ سوری، وہ ہاتھ چھڑواتی ایک دم سے بچوں کی طرح فرش پر بیٹھتے رونے لگی کہ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر جانے کیسے یہ سب ہوا تھا۔ وہ ایک نظر اسے ہچکولے بھرتے وجود پر ڈالتے غصے سے روم سے نکلا۔ تایا بو، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ آپ بندوبست کریں، میں آج رات ہی یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، مگر پھر جب دلاور خان کے کہے الفاظ یاد آئے تھے تو وہ سمجھ گئی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ جبھی وہ دوڑتے ان کے کمرے میں گئی تھی، جو اس کی اچانک آمد پر حیران ہوئے تھے، مگر پھر اس کی کہے الفاظ سنتے ہی وہ مانو پل بھر پرسکون ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تیار رہنا، آج رات 8 بجے۔ جی، وہ سنتی جی کرتی واپس آئی تھی، اور ٹھا سے روم کو اندر سے لاک کرتے وہ ایک چیز کو اٹھاتے تہس نہس کرنے لگی۔ چند سے بند کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی دھوپ واپس مڑتی فضا میں بکھر رہی تھی، جبکہ ہلکی سی پردے کھڑکیوں سے پرے ہوئے تھے کہ ان سے آتی ہلکی سی مدھم روشنی نے تاریک کمرے میں ہلکی سی روشنی بکھیری تھی۔ وہ ہاتھ آنکھوں پر رکھتے روشنی سے نیند میں خلل پڑنے سے سخت بزبزا ہوا تھا۔ مدھم سا آنکھوں کو کھولتے وہ ایک نظر اپنی گردن میں پڑتے دباؤ کی وجہ سے حیران ہوا تھا، اور آنکھیں نیچے کرتے وہ خود کو یوں دیکھ ساکت سا رہ گیا تھا۔ سوہا، گیٹ اپ۔ اپنی گردن میں سانس بھرتے اس نازک وجود کو وہ نرمی سے ایک نظر دیکھتا اپنی کمر کے گرد پھیلے اس کے ہاتھوں کو تھامتے سرگوشی میں بولا۔ عجیب سی سچویشن بن چکی تھی، یقین کرنا ناممکن تھا کہ کیسا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔
وہ ہاتھ سے سہائے کے ریشمی بالوں کو سہلانے لگا جو پوری طرح سے اس کے وجود پر قابض ہوئی تھی، جیسے اپنی گردن پر اس کے ناک سے نکلتی گرم سانسوں کو محسوس کرتا وہ نرمی سے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو اس کے ماتھے پر رکھتے ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ سوری، میں یہاں کیسے؟ مسلسل اپنے بالوں اپنے چہرے کے ساتھ ہوتی چھیڑ چھاڑ پر وہ منہ بناتے آنکھیں کھول گئی، مگر جیسے ہی نیند سے بھری شربتی آنکھوں کو اٹھائے وہ بکھلاتے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس وقت زارون خان کے سفید کشادہ سینے پر تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے بمشکل سے صورتحال سے سخت ہراساں ہوتے بولی تھی، جبکہ اس کے برعکس زارون کافی پرسکون سا یوں ہی لیٹے اس کے ایک ایک حرکت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ سچ میں مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آئی، آنسو بھری آنکھوں سے وہ سخت تاثرات سے خود کو دیکھتے زارون خان کو دیکھتے بولی۔ کہاں؟ جھٹکے سے اٹھتا دیکھ کر وہ بازو سے تھامتے اسے خود پر گراتا ایک دم سے بازو اس کی کمر میں ڈالتے اسے بیڈ پر پھینکتے بولا تھا۔ سوری بولا، سچ میں نے جان بوجھ کے نہیں۔ وہ خود پر یوں جھکتے زارون خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں منمنائی تھی۔ اسے یاد تھا وہ رات وحشت زدہ سی ہوتی شاور کے نیچے بیٹھی تھی، مگر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ کیسے وہ بیڈ پر آئی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ کچھ یاد ہوتا تو ہی جواب دیتی۔ کیا ہوا تھا رات میں؟ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے وہ نرمی اپنا گیا، مگر لہجہ ابھی بھی سختی سمویا ہوا سا تھا۔ کچھ نہیں، وہ فوراً سے نفی کرتے پھر سے اٹھنے لگی، مگر زارون نے ہاتھ اس کے دائیں بائیں تکیے پر جماتے اس کا راستہ محدود کر دیا تھا، جیسے کہ وہ دیکھتی تھوک نگلنے لگی۔ اسے زہر لگتی تھی زارون خان کی عادات، بلکہ اب تو وہ جان چکی تھی اسے سمجھنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کبھی پل بھر میں غصے سے اینگری مین بن جاتا تو کبھی بالکل بدلا ہوا سا ایک الگ سا انسان۔ اچھا تو پھر اتنی ٹھنڈ میں کیا مزہ لینے کو شاور کے نیچے بیٹھی تھی تم؟ دانت پیستے غصے سے بولا تھا۔ بس نہیں تھا ابھی ایک لگا دے کان کے نیچے۔ کیا وہ بچہ سمجھتی تھی زارون کو جو وہ اسے جھوٹ سے بہلا رہی تھی؟ وہ میں فریش ہونے گئی تھی تو پھر میرا پاؤں پھسل گیا، اس کے لیے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ زارون خان کی خربت اوپر سے ایسے سوال و جواب جن کے جوابات دینا مانو اپنے آپ کو عیاں کرنے کے مترادف تھا۔ وہ کیسے بتا دیتی کہ تمہارے چھین جانے کا خوف میرے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا؟ وہ کہاں اس کی محبت کی طلبگار تھی، کہاں کبھی خواہش کی تھی کہ زارون خان اس کے ساتھ ایک عام پرسکون ازواجی زندگی گزارے؟ وہ تو اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس کا شوہر ہمسفر جسے وہ اپنے پاس محسوس کر سکتی تھی۔ کیا یہ کم تھا اس کے لیے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں تھیں جنہیں وہ جانے کب سے اپنی پلکوں پر سجائے ہوئے تھی۔ وہ کیسے اسے بتا دیتی کہ دیکھو تمہارے عشق نے مجھے پاگل کر دیا ہے؟ کیسے کہتی کہ ہمیشہ مجھے اپنے پاس رکھنا، کبھی خود سے جدا مت کرنا؟ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ مسلسل اسے سوچوں میں گھرا دیکھ رہا تھا، جبکہ نظریں اس کی بار بار لرزتی اٹھتی گرتی گھنی پلکوں پر تھی۔ کتنے عرصے کے بعد وہ پرسکون نیند سو پایا تھا، اسے خود میں بھیجتے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اترا تھا۔ وہ اٹھا تھا رات کو، مگر پھر خود میں یوں اس چھپے نازک سے وجود کو دیکھتے وہ ساکت سا ہوا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس نازک وجود کو خود میں سموئے سارا فاصلے ختم کر دے۔ اس کی مدہوش کرتی سانسوں کی مہک زارون خان کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی سینے میں الجھتے سانس کے ساتھ وہ بمشکل سے نظریں چراتے اٹھنے لگا تھا، مگر وہ ساکت ہوتے اسے خود میں بھیجتے پر مجبور ہوا تھا اور خود کے گرد لپٹے اس کے نازک سرخ و سفید نازک ہاتھ کو تھامتے وہ ہونٹوں سے لگا گیا۔ ایک الگ سا سکون اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پرسکون ہوتے ایک اہم فیصلہ کرتے اسے خود میں بھیجتا سویا تھا۔ پری اٹھ گئی آپ پلیز؟ اپنے بالوں میں الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں کا سہلاتا ہوا لمس اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگی۔
वो कॉट में सोई परी की जानिब इसे मुतवज्जे करने लगी, जो खुमार भरी सुर्ख होती आंखों से इसे ही देख रहा था। कुछ बताना चाहती हो? वो चाहता था कि वो शेयर कर दे इससे आखिर क्या परेशानी थी इसे, मगर वो अनजान था कि वो खुद ही इसकी परेशानी की बड़ी वजह था। इसके खोने का डर ही इसके लिए मौत के मुतरादिफ था। उठो, मुंह हाथ धोते वापस आओ, मैं नाश्ता लाता हूँ तुम्हारे लिए। बुखार हो गया है, नीचे मत आना। अक़ीदत से पहली मर्तबा वो इसकी पेशानी पर बोसा देते उठा था। कबर्ड से शर्ट निकालते वो एक नज़र बुत बनी लेटी सुहाय को देखता बाहर निकला था। वो बेयकीनी सी अपने दाएं हाथ से अपनी पेशानी को छू रही थी। आंखें बंद करते ही वो दोबारा से इन्हीं लम्हों को जीने लगी जब अपनी मर्ज़ी से ज़ारून ने पहली बार अक़ीदत भरा लम्स इसके माथे पर छोड़ा था और खूबसूरत सी नरम मुस्कुराहट ने इसके होठों का अहाता किया था। लाला, इधर आए। वो एक नज़र घड़ी पर वक्त देखते नूरा के बुलाने पर हैरान हुआ था, मगर फिर से सर को झटकते हुए वो यूं ही इसके पीछे गया था। क्या हुआ, इतनी परेशान सी क्यों हो नूरा? वो अभी ही वापस आया था, काफ़ी थक भी गया था, ऊपर से दिन के लिए अपने रवैये पर कुछ ज़्यादा ही नादिम हो गया था। अभी वो ऑपरेशन से मिलते दोबारा से माफ़ी मांगना चाह रहा था, मगर नूरा के बुलाने पर वो किचन में चला गया था। लाला, वो खानम खान अभी शाम को ही वापस आए हैं हॉस्पिटल से, आपसे मिलना चाह रही हैं। वो नज़रें चुराते हुए बोल रही थी, जबकि असफंदियार ने माथे पर पल डाले इसके उड़ी रंगत को देखा। वो तो परसों ही खानम खान से हॉस्पिटल में लाया था, जो शाज़िया की अचानक से तबीयत ख़राब होने पर इसके साथ हॉस्पिटल में थी, मगर डॉक्टर की तरफ से खुशखबरी का सुनते ही वो दाजान का हुक्म मानते ही पूरा एक हफ्ता हॉस्पिटल में रही थी। जबकि इतने बरसों के बाद फैज़ान और शान से शाज़िया के लिए ये खुशखबरी सुनते ही हवेली के तमाम अफराद ही खुश थे। इस वक्त वो सो रही होगी, मैं सुबह मिल लूँगा, तुम अभी आराम करो, 12 बज रहे हैं। वो आम से अंदाज में बोलते वहाँ से गुजरा था, जबकि नूरा इसे दोबारा से आबरेशम के कमरे की जानिब ज़्यादा देर बौखला गई। लाला, वो जाओ नूरा, इसकी छठी हिस्स किसी खतरे का इशारा दे रही थी। जब भी वो गुस्से से इसे झिड़कते अंदर दाखिल हुआ था, मगर खाली कमरे को पाते ही एकदम से जैसे इसके सर पर पूरे कमरे की दीवार आन गिरी थी। वो शल होते दिमाग से दौड़ते वॉशरूम में गया था। ड्रेसिंग रूम, हर चीज़ गोया के बेड के नीचे भी वो देख चुका था। नूर नूर, अबर डैम इट! दहाड़ते वो आउट ऑफ कंट्रोल होते पास पड़े टेबल को लात रसीद करते चिल्लाया था कि इसके दहाड़ को सुनते नूरा ने उल्टे कदम लिए। रुको! ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करते वो बाहर आया था। अबर कहाँ है? खुद ही बता दो, वरना मुझे तुम्हें मारने में कोई कबाहत नहीं होगी। वो इसकी फ़कत ब्लू पैंट कोट में था, माथे पर बिखरे काले बाल, सुर्ख होती लहू रंग काली आंखें। वो खौफ से अपने माथे पर रखी गन को देखती आंखें मीच गई। बोलो! अब की बार वो इसके सर पर धाड़ा था, जबकि गुस्से से इसकी गर्दन की रगें फूलने लगी, जबकि आंखों से टपकती वहशत ऐसी थी कि नूरा का पूरा वजूद डर से लरसने लगा था। वो तो बिल्कुल शरीफ नरम लहजे वाला था, इसे क्या हुआ? वो सोचती लब दबा गई। वो चली गई है अभी। गन के ट्रिगर पर जाते इसके अंगूठे को देखते वो फौरन से बोली थी, अभी आधा घंटा पहले ही तो वो निकली थी यहाँ से, और जाते हुए भी इससे वादा लिया था कि असफंदियार को किसी भी सूरत कल तक इसके गायब होने की बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए। किसके साथ गई है ये? इसके जाने की बाबत सुनते ही असफंदियार का दिल डूब गया था। एक अनजाने से खौफ ने इसे आन घेरा। वो बड़े सरकार अपने मुलाजिम के साथ शट अप! अगर इसे कुछ भी हुआ नूरा, तो तुम्हारी खैर नहीं। शहादत की उंगली से इसे वार्न करते वो नंबर मिलाते बाहर को भागा था। हाँ हेलो, सुन, गड़बड़ हो गई है। वो सीट संभालते कॉल स्पीकर पर लगा गया। तो मैं क्या करूं? सर पर हुडी डालते वो एक तरफ की ओढ़ में छुपा सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, क्या मतलब है क्या कर? अबर घर पर नहीं और तू कह रहा है कि मैं क्या करूं? वो स्पीड से गाड़ी सड़क पर डालते हुर्रा उठा था, जबकि आहान ने कान से फ़ोन उतारते इसे ऐसे घूरा था जैसे असफंदियार को घूर रहा हो। ब्रेसलेट पहनाया था भाभी को,
وہ نیچے ایک طرف زمین پر جھکتے بیٹھا تھا۔ ہاں پہنایا تھا۔ اس کے الٹے سوال پر وہ خاصا زچ ہو چکا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کا دماغ مزید خراب کرے گا۔ تیرے موبائل کے ساتھ لوکیشن فکس کری ہے، فون کھول اور ٹریس کر لوکیشن۔ وہ کاٹ کھانے کے انداز میں بولتے کال کٹ کر گیا، جبکہ اسفندیار کے کانوں میں آہان کے کہے الفاظ گونجنے لگے۔ وہ غصے سے ہاتھ کا مکہ بناتے اسٹیئرنگ پر مارتے چلایا تھا۔ کیا تھا جو وہ کمینہ دن کو ہی اسے صاف صاف بتا دیتا تو وہ ایسی سچویشن بنتے ہی نہ دیتا۔ وہ جانتا تھا اسے ایک ایک چیز کا معلوم تھا، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں، مگر پھر بھی وہ گھما پھرا کے اسے پاگل کر چکا تھا۔ وہ بعد میں بدلے کا سوچتے اپنے فون تھامتے لوکیشن دیکھنے لگا۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا کہ وہ شکر کرتے گاڑی شارٹ کٹ میں ڈال گیا۔ اس نے خوف سے ہرنی کی مانند سہمی سنہری آنکھوں کو کھولتی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا۔ اس کی سنہری گھنگریالی زلفیں کھلے شیشے سے پڑتی ہوا سے لہراتے اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ وہ گردن گھماتی سامنے دیکھنے لگی، جہاں فرنٹ سیٹ پر دلاور خان کا پالتو ملازم حسین اور اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا گارڈ بھی بیٹھا تھا۔ وہ آ تو گئی تھی، مگر اب یوں کسی غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا کسی انہونی کے خوف نے اس کی روح کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے اپنی شانوں سے ڈھلکتی اپنی بڑی سی کالی چادر کو ٹھیک کرتے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وہ جانتی تھی جہاں اسے بھیجا جا رہا تھا وہ جگہ شاید اس کے لیے ایک کڑا امتحان ہو زندگی کا، مگر کم از کم وہ آرام سے رہ تو پاتی وہاں، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق۔ کیا ہوا؟ اچانک جھٹکے سے گاڑی کے پہیے چرچرانے کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی ایک دم سے گاڑی رکی تھی کہ خوف سے اس کی رنگت بالکل فاق پڑی۔ وہ مدھم سی آواز میں بمشکل سے بولی تھی، آپ بیٹھیں بی بی، میں دیکھتا ہوں۔ حسین نے نظریں جھکائے احترام سے کہا تھا، اور گارڈ کو وہیں بیٹھنے کا کہتے وہ سامنے بند کھڑی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ کون؟ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ ملا۔ وہ مڑتے ہاتھ کے اشارے سے ہلکی سی چلتی گاڑی کی لائٹ میں خوفزدہ سی بیٹھی ابریشم کو دیکھتے تسلی دیتے آگے بڑھا تھا اور جھانکتے اندر دیکھنے لگا۔ اچانک سے کچھ بھاری سے اپنے سر پر لگنے سے وہ درد سے بلبلاتے مڑا تھا، مگر آنکھوں کے سامنے پھیلے اندھیرے کی وجہ سے وہ وہیں گرتا بے ہوش ہوا تھا۔ آپ باہر مت آنا، میں دیکھتا ہوں۔ حسین کو یوں بے ہوش ہوتا دیکھ گارڈ ریشمے کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اسے محتاط رہنے کا کہتے وہ گپ اندھیرے میں ڈور ان لاک کرتے باہر نکلا۔ کون ہے؟ ایک ہاتھ میں گن تھامے وہ سامنے راستے کے بیچوں بیچ کھڑی گاڑی سے 5 قدموں کے فاصلے پر رکا تھا۔ پیچھے سے آتی قدموں کی آواز پر وہ فک چہرے سے منہ کھولے پیچھے مڑا تھا۔ کون ہے؟ کچھ قلق کو ترک کرتے وہ کانپتی ٹانگوں سے پراسرار سی پھیلی تاریکی میں خوفزدہ ہوا تھا۔ اوپر سے آتی عجیب و غریب جانوروں کی چنگھاڑتی آوازیں۔ وہ جیب سے رومال نکالنے لگا۔ کون ہو تم؟ اچانک سے ایک ہیولا سا اسے اپنے سامنے نظر آیا تھا۔ وہ ڈر چھپائے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی صحیح میں بمشکل سے بولا، تیرا باپ۔ جبڑے بھینچتے وہ کوٹ کے بٹن لگا دے خود سے دور کھڑے گارڈ کے سامنے آیا تھا، جبکہ گارڈ کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود اس اوزار پر سے ہوتی اس کے لمبے چوڑے قد و قامت پر گئی۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے لائٹ آن کرتے سامنے کر گیا، مگر اپنے سامنے کھڑے اسفندیار کو دیکھ وہ فوراً سے فون پھینکتے گن کو تھام گیا۔ ایک دم سے فضا میں ایک دل دوز سی چیخ گونجی تھی کہ ریشمے نے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا ڈور ان لاک کرتے ایک جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اب اس کی طرف آئے گا، جبھی وہ بنا سوچے سمجھے بھاگ رہی تھی۔ اس کی شال جانے کہاں گر چکی تھی، جبکہ وہ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ سے گزرتی جنگل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جانے دو مجھے پلیز، کون ہو تم؟ ایک دم سے اس کے قدم تھمے تھے اپنے سامنے سے اسی ہیولے کو دیکھتے۔ وہ روتی چیخ پڑی، اپنی جانب بڑھتے اس کے قدموں سے ہراساں سی ہوتی اب کی بار وہ دوبارہ سے پیچھے کی جانب جانے لگی۔
ایک دم سے اسے کھینچتے، ایک دم سے اپنے سینے سے لگاتے، وہ ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھتے اسے سرخوشی میں خاموش ہونے کا کہنے لگا، جبکہ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتا وہ ایک دم سے اسے چھوڑتا، اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کر گیا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ تم یوں بچ جاؤ گی مجھ سے؟ اس کی طنزیہ گمبھیر آواز سنتے ہی وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی، مگر ایک دم سے اپنے سامنے اسفندیار کو دیکھتے وہ لڑکھڑاتے گرنے لگی کہ وہ مسکراتا اسے تھام گیا۔ اچھا نہیں کیا تم نے، اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ سرسراتا ہوا سا لہجہ تھا، وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں بولتے بنا رکے اسے گھسیٹنے لگا اپنے ساتھ، جبکہ آبریشم اس کی سرسراتی وہ آواز پر گھومتے دماغ کے ساتھ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی کہ وہ ایک دم سے اسے پٹکتے اپنی گاڑی میں بٹھائے گاڑی سپیڈ سے بڑھا گیا۔ پرفسون سی تاریکی میں ڈھلی رات کے دوسرے پہر ایک دم سے گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز فضا میں گونجے تھے۔ وہ ڈور پش کرتے باہر آیا تھا اور ایک نظر تاریکی میں ڈوبے پورے فلیٹ پر ڈالی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے اپنے تنے اعصاب کو پرسکون کرتے وہ دوسری جانب آیا۔ اترو، بھاری گرجدار آواز وہ سنتے ایک دم سے سیٹ میں گھستی چھپنے لگی۔ جب مت آزمایا کرو ابر، یہ صرف تم ہو جس کے ہاتھ میں یوں خوار ہو رہا ہوں، مگر کسی کی مجال تک نہیں جو اسفندیار ولی خان کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر داخل ہو سکے۔ یہ صرف تم ہو جس کی ہر بچکانہ حرکت میں برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ اس کے کھینچتے وہ ایک دم سے اسے گاڑی سے لگاتے دبے دبے لہجے میں غصے سے بولا تھا، تو کون سا میں نے کہا ہے آپ کو کہ برداشت کرے مجھے؟ غصے سے اسے گھورتی وہ ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے بولی۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے جو یوں بار بار ٹانگ اڑانے آ جاتے ہیں میری زندگی میں؟ میں اپنے ہر معاملے کو خود ہی ہینڈل کر سکتی ہوں، آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اپنے دل و جان میں ابلتے سارے وبال کو وہ آج اس کے منہ پر مارنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اسے بنا کسی حق کے غصہ دکھا رہا تھا تو پھر وہ کس بات کا برہم رکھتی؟ کیا لگتا تھا وہ اس کا؟ کیا لگتا ہوں یہ تو تمہیں تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ اور حق کی کیا بات کر رہی ہو؟ حقوق کے ساتھ اب ملوں گا۔ تم نے ابھی تک صرف میرے منہ سے میری ضد اور ہٹ دھرمی کا سنا ہے، مگر اب تمہیں لائیو دکھانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ زور سے اپنی دائیں ہاتھ کا مکہ بناتے وہ کار سے چپکی کھڑی ریشمے کے پاس مارتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتے اسے گھما گیا۔ اس کی آنکھوں سے ابلتے غصے کو دیکھ ایک گلٹی سی اس کے گلے میں ابھرتی مدھم ہوئی تھی، جسے سامنے کھڑے اسفندیار ولی خان کی گہری نظروں نے بغور دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اپنے گردن پر مرکوز پاتے وہ فوراً سے دوپٹہ ٹھیک کرتے رخ موڑ گئی۔ چلو، اس کی احتیاط وہ دیکھ چکا تھا۔ جبھی وہ نظروں کا ارتکاز گھمائے وہ فریش کو گھورنے ہوئے بولا تھا اور کھینچتے اسے اندر لے گیا، جبکہ ریشمے کی انجان نظریں اس انجان فلیٹ نما گھر پر تھی۔ دروازہ کھولو دیار، کیا کر رہے ہو؟ وہ جو خاموش چلتے اندر آئی تھی، اسفندیار نے پکڑتے اسے ایک کمرے میں لے جاتے باہر سے دروازہ لاک کرنا چاہا، جسے دیکھتی وہ جھپٹتی دروازے تک گئی تھی۔ سوری، اب یہ تبھی کھلے گا جب پوری حقوق ہوں گے میرے پاس، وہ اونچی آواز میں بولا تھا اور جھٹکے سے بنا سنے اسے لاک کرتے باہر نکلا۔ ہاں، مجھے مولوی اور گواہان چاہیے۔ پیشانی مسلتے وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے نیم تاریکی میں ڈوبے لاؤنج میں بات کاٹتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ آہان نے سنتے مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی علیشے کو دیکھتے وہ اسے موبائل کی جانب اشارہ کرنے لگا کہ دیکھو کتنا شریف ہے نا تمہارا معصوم بھائی، جبکہ علیشے تو اسفندیار کے منہ سے مولوی اور گواہان سنتے ایک دم جیسے سکتے میں تھی۔ بھائی اب نکاح تیرا ہے تو مولوی اور گواہان کا بندوبست بھی خود سے کرو، میں تو بس چھوارے کھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ ویسے یار کتنی امیزنگ شادی ہے نا تیری، اب دیکھو تو دلہے اور دلہن سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہاں۔ امیزنگ اور تو اور یہ پہلی شادی ہوگی جو رات کو ہوئی اور راتوں رات میں سارے چھوارے چٹ کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پاکستانی مولوی چھواروں پر بہت بری نظر رکھتے ہیں۔ وہ بات تو اسفندیار سے کر رہا تھا، بلکہ بات بھی کم اسے جلا رہا تھا، جو وہ بخوبی جانتا بھی تھا۔ بے شرم انسان، اس کے یوں بے شرموں کی طرح آنکھ مارنے پر وہ کڑتے ہوئے اسے خطاب سے نوازتے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اگر سوال اسفندیار کی یوں چھپ کے شادی کا نہ ہوتا تو وہ کبھی اس کے ساتھ نہ آتی، مگر اب وہ
قاضی پریشان تھی کہ آخر کیوں کر اسے یوں چھپ کر شادی کا فیصلہ لینا پڑا، جبکہ اہان نے اس کے یوں منہ موڑنے پر کندھے اچکائے تھے، جیسے کہہ رہا ہو جو مرضی کہو مجھے فرق نہیں پڑتا، اور کتنی دور ہے فلیٹ، جلدی کرو۔ اس نے غصے سے کاٹ کھانے والے انداز میں اہان کو دیکھتے کہا، جو ایسی گاڑی چلا رہا تھا جیسے لانگ ڈرائیو انجوائے کرنے آیا ہو۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جب تک تمہارا لالا مولوی اور گواہان کا انتظام کرے گا تب تک ہم پہنچ جائیں گے، ویسے بھی کون سا ہماری شادی ہے جو پہلے پہنچنا ضروری ہے، آرام سے چلتے ہیں نا۔ اپنے جیل سے سیٹ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سپیڈ اور سلو کر گیا تھا، جبکہ علیشے کا دماغ تو اس کی شادی والی بات پر ہی گھوم گیا تھا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ کس کی شادی؟ میری شادی۔ اس کے غصے سے گلابی ہوتے گالوں کو دیکھتا وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، جبکہ علیشے نے دانت پیستے اس کا گلا دبانے کی خواہش کو فی الحال رد کرتے دوبارہ سے منہ موڑتے سیٹ سے ٹیک لگائے لیٹی۔ لائٹ آف کروں؟ وہ کپڑا چہرے سے ہٹائے غصے سے تپے لہجے میں بولی۔ رخ موڑ کر، کیا کم ظلم ڈھا رہی ہو جو یوں لائٹ بھی آف کر دوں؟ جذبوں سے چور پر حدت سا مگر شوق لہجہ تھا کہ اس کے اچانک سے غیر متوقع بات پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے کو دیکھے گئی تھی، جس کی نیلی محبت سے لبریز آنکھیں وہ مشکل سے نگاہیں چرائے منہ پر نہ بولنے کا خفل لگاتی ہاتھ سینے پر باندھتے آنکھیں موند گئی۔ اہان اس کے یوں خاموش ہوتے نظریں چرانے پر ایک گہری نظر اس نازک وجود پر ڈالتا ایک دم سے سپیڈ بڑھا گیا، جبکہ اب کی بار علیشے نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، مگر دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یقین کرنا ناممکن تھا اس کے لالا جو ہر بات اس سے شیئر کرتے تھے، اب کیسے وہ چپکے سے نکاح کر رہے تھے۔ آخر وہ لڑکی کون تھی جس سے اسفندیار نکاح کر رہا تھا؟ اسکائی بلو فل سلیو شرٹ جس کے اوپری دو بٹن حسب معمول کھلے، کونیوں تک بازو فولڈ کرے، ماتھے پر بکھرے گھنے گولڈن بالوں میں وہ چہرے پر ڈھیروں طمانینت سجائے انہماک سے تیزی سے ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ مبہوت سی سامنے چیئر پر ایک ہاتھ گردن کے نیچے سے سر پر رکھتے پچھلے 5 منٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی موجودگی کو نوٹس لیے کے باوجود بھی ایسے بنا ہوا تھا جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذی روح اس کے آس پاس نہیں تھا۔ کیا کر رہے ہو زی؟ وہ خود ہی ڈیٹوں کی طرح اٹھنے ٹانگ گھسیٹتے اس کے سامنے گئی تھی اور سلیب پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ سہارا لیتی کرسی گھسیٹتے اس پر بیٹھی۔ ناشتہ بنا رہا ہوں، تم کرو گی؟ خلاف معمول آج وہ عام سے انداز میں جواب دیتے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہوا۔ سارا نے مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے سر جھٹکا، نیکی اور پوچھ پوچھ اپنے بائیں ہاتھ سے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ایک ادا سے بولی تھی، ویسے آج تمہاری وائف نہیں جاگی؟ مینز آگے تو وہی کرتی ہے نا سب؟ جسٹ اسی لیے پوچھا۔ زارون کی شوقی نظروں کو خود پر ٹکی پاتے وہ صفائی دینے لگی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، ریسٹ کر رہی ہے۔ چائے کپ میں انڈیلتے وہ نارملی جواب دے گیا تھا، ویسے زی ایک فیور چاہیے تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے چھونے کی خواہش کو دل میں دبائے وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ دودھ کے باؤل کو ہاتھ سے ہلاتے وہ مصروف سا بولا تھا، جبکہ سارا کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ بھی نارملی۔ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا تھا پاؤں ایک بار اگر تم ساتھ چلتے تو، وہ کہتے پل بھر کو رکی تھی، اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جس نے ہاتھ روکتے اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ تم ناشتہ کر لو، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ کچھ سوچتے وہ ایک ٹرے اس کے سامنے رکھتے، جبکہ دوسری ٹرے اٹھائے باہر کو بڑھا تھا کہ پیچھے اس کے جاتے ہی وہ ہاتھ پھیلائے خوشی سے جھومنے لگی، مگر جلد ہی اپنی ٹانگ میں ہوتے درد سے وہ بلبلاتے ٹانگ پکڑ کر کرسی پر بیٹھی۔ ناشتہ پاؤں سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو نظریں پری اور سہائے پر گئی، جو انہماک سے پری کا ڈائپر چینج کر رہی تھی۔ زارون پل بھر کو تھما تھا اور متلاشی نظروں سے اس کے چہرے پر بے چینی یا کراہیت ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ اسے بے چینی کی جگہ اس کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ ملی۔ وہ ٹرے ایک جانب رکھتے صوفے پر بیٹھا تھا، مگر نظریں سامنے موجود وجود میں اٹکی ہوئی تھی۔
सुहा नाश्ता कर लो। एक हाथ में मोबाइल था में वो मसरूफ से अंदाज में बोला था। बस आई। परी की शर्ट के बटन बंद करती इसके चेंज किए कपड़े उठाए अंदर गई थी और 2 मिनट में हाथ धोते वो बाहर आई। नाश्ता यहाँ है। इसे यूं बेड की जानिब जाता देख वो टोके बिना न रह सका। जी परी को दूध पिलाना है तो? वो सुनती बमुश्किल से बोली थी। आगे ही इसे शर्मिंदगी सी हो रही थी जारून का यूं नाश्ता बनाना। मैं फीडर लाया हूँ परी का भी। वो जताते अंदाज में बोला था कि हाँ इसे भी ख्याल था अपनी बेटी का, जभी तो वो अपने साथ इसका भी नाश्ते का सामान तैयार किए साथ लाया था। तुम मुझे दो, मैं इसे फीड करवाता हूँ। तुम नाश्ता करो। वो हाथ बढ़ाए परी को थामने लगा, जबकि परी ने मुंह बसोरते फौरन से सुहाय के कंधे से लगते नाराज़गी जताई। चारों तो इसकी नाराज़गी देख ही अश अश कर उठा था। माँ मिलते ही बाप को भूल गई। परी बेटा अपने बाबा से नाराज़ है मेरी प्रिंसेस? वो बमुश्किल से सुर्ख पड़ते चेहरे पर सुहाय के देखते पर मुस्कुराहट सजाए वो नॉर्मल से अंदाज में बोला था, जबकि अपने तासुरात छिपाने की भरपूर सही की गई थी कि मुबादा वो जान ना ले कि इसे परी का नाराज़ होना बहुत बुरा लगा है। प्रिंसेस माय डॉल, बाबा के पास आओ। माय लिटिल एंजल। सुहाय इसे मिन्नत करता देख होंठ दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोकने लगी। वो जानती थी कि आज सुबह सुबह अपने बाबा को सामने ना पाते इसका मूड ख़राब था। चारून ने परी के नो लिफ्ट बोर्ड को देखते सुहाय से मदद चाही थी, जो कंधे उचका गई कि दोनों बाप बेटी नक चिड़े गुस्से वाले थे। अब वो क्या करती या कहती? परी बेटा आपको मालूम है आपका दूध आज बाबा ने बनाया है और वो आपसे रोज़ अपनी डॉल का दूध बनाया करेंगे, इसीलिए तो वो लेट हो गए और साथ में आपकी मम्मा का नाश्ता भी बनाया। अब तो राज़ी हो जाए मेरी जान। इसे पकड़ते वो दोनों हाथ में थामते सामने करती सुलह जो अंदाज में कहने लगी, जबकि रोज़ रोज़ फीडर बनाने की बात पर जारून ने माथे पर तेवरी चढ़ाते सुहाय को देखा, जो इसके यूं देखने पर सटपटा गई। परी अब नाराज़ नहीं आपसे है ना परी? इसके गुस्से भरी घूरियों को नज़रअंदाज करते वो मानो इसे लालच देने लगी, जबकि जारून ने गहरा सांस खारिज करते परी को देखा, जो अब माँ के कहने पर उछल उछल कर इसके पास आने को तैयार थी। वो मुस्कुराते इसे खुद में भींच गया। मेरी ज़िंदगी। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का अहाता किया था। वो नरम निगाहों से खुद को देखती सुहाय को देख एकदम से इसके समझने से पहले ही इसे झटके से खींचते अपने हिसार में ले गया। अलीशे तुम, वो जो परेशानी से जाने कब से चले पाँव की बिल्ली की मानिंद घूम रहा था। अलीशे तुम, वो जो परेशान सा जाने कब से जले पाँव की बिल्ली बने घूम रहा था। अचानक से अपने सामने अपनी बहन को यूं देख वो हैरत सदा से माथे पर बल सजाए इसके पास जाते ही बोला था। वो क्या है ना कि बहन के बिना भाई शादी करता है, क्या अच्छा लगता है? जब भी मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। वो हाथ में थामी चौरों की बड़ी से टोकरी को एक जानिब रखते फखरिया अपने कॉलर को झाड़ते हुए बोला कि असफंयान ने इस अचानक बिन बुलाए मेहमान को यूं घुरा जैसे अभी बस चले तो कचा चपा जाए। तुमने तो बुलाया ही नहीं, मैं भी खुद ही से आ गया। असफंयार की सवालिया नज़रों को खुद पर टिका पाते वो ढिठाई से बत्तीसी की नुमाइश करते हुए बोला था। भाई इसे छोड़ें, आप मुझे ये बताएं क्या आप सच में शादी करने वाले हैं? और आखिर वो कौन है जिससे आप शादी कर रहे हैं? वो भी यूं रात के इस पहर सबसे छिप कर अपनी आंखों में तैरती नमी के साथ हजारों शिकवे सजाए वो असफंयार को बाजू से थामते अपने सामने करते जवाब तलब हुई। अरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भाई अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम्हें बिना बताए ले? मगर अब हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि ये सब कुछ यूं अचानक से करना पड़ा। इसे सीने से लगाता वो सर थपकते शफकत से बोला, जबकि नजरें सामने बेजार से खड़े आहान पर थी। ऐसा भी क्या हो गया है जो आप यूं शादी कर रहे हैं? और आखिर कौन है वो जिससे आप शादी कर रहे हैं? अपने दिल में मचलते सवाल को जबान पर लाती वो सर उठाए इसके देखने लगी, जो गहरा सांस भरते रह गया था। दिलावर चचा अबर को हमसे
دور بھیج رہے ہیں اور میں نے اسے راستے میں پکڑ لیا. اب وہ میرے پاس ہے اور میں ابر سے شادی کرنے والا ہوں. وہ بے یقینی سے پھیلی اس کی آنکھوں میں اپنی عزم سے لبریز سرخ کالی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا کہ علیشے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. لالا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھلا رمشے؟ اور آپ یہ سب کیا کیسے؟ ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ یہ نکاح کرنا تمہارے لالا کی خواہش ہے. ابر روم میں ہے، جاؤ اس سے مل لو اور ہو سکے تو اسے بھی منانا. وہ فی الحال کوئی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا تھا. جب ہی اسے روم کی جانب بھیجتے وہ خود مڑتے آہن کے سامنے آتے رکا. ویسے نکاح ہو گیا ہے؟ کیسے؟ 2 بج رہے ہیں اور مجھے تو کوئی گواہان کوئی مولوی نظر نہیں آ رہا. اے وینگ چھوارے پر پیسے ویسٹ کر دیے. خود پر ٹکی اسفندیار کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ وہ مزید سلگانے لگا. ویسے بن بلائے مہمان مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. وہ کیا ہے نا، ایسے مہمانوں کو ہر جگہ سے جوتے کی کھانی پڑتی ہے. جیسے اب دیکھ، تم خود کو ہی دیکھ لو، اپنی آزادی کی خاطر کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہو. وہ مسکراتے اسے سر تا پاؤں سلگانے لگا. جسے حسب معمول آگ لگ چکی تھی اس کی بات پر وہ پہلو بدل کے رہ گیا. اور جہاں تک رہی بات مولوی اور گواہان، تو ان کا انتظام میں یہاں آنے سے پہلے ہی کر چکا ہوں. بائی دا وے تھینکس یار، تو نے علیشے کو مجھ تک پہنچا کر میرا آدھا کام پورا کر دیا. نہیں سمجھا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے پھیلی نیلی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرنے لگا. جبکہ آہن نے ناسمجھی سے گردن ہلائی. ہاں وہ واقعی ہی نہیں سمجھا تھا کہ علیشے کو لا کر کیسے اس نے اسفندیار کی مشکل آسان کر دی، کیونکہ وہ تو اسے یہاں لایا تھا کہ وہ خوب جھگڑے اور اسفندیار سے ناراض ہو جائے. پھر وہ سہارا بنتے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے گرد سائے کی مانند پھیلاتا اسے اپنی محبت میں قید کر لیتا. مگر یہاں تو چکر ہی کچھ اور تھا، کیونکہ بریسلٹ میں ٹریکر تھا. یہ بات مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی اور تجھے فون اسی لیے کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تو مولوی اور گواہان کی بات سنتے ہی چگل خور ماسیوں کی طرح یہ بات علیشے کو بتائے گا. اور دیکھ وہ آ بھی گئی تیرے ساتھ، اور اب وہ میرے لیے اپنی ہونے والی بھابھی ابر کو منائے گی. ٹھا ٹھا ایک دم سے اس کے سر پر مانو پورا آسمان ٹوٹ گر پڑا تھا. جیسے وہ حیرت بے یقینی سے اسی کو دیکھنے لگا جو دل فریب مسرہٹ سے اس کے اوپری بٹن کو بند کرتے آخر میں آنکھ دبا گیا. جبکہ آہن کے لیے تو مانو یہ صدمہ نہیں کوئی دھوکہ تھا. وہ جو دنیا کو ٹریک کرتا تھا آج خود کسی کے ہاتھوں ٹریپ ہوا تھا. اگر تم میرے بھائی کے دوست ہونے والے سالے نہ ہوتے نہ تو آج تمہیں میں نے کچھ کر دینا تھا. وہ دل ہی دل میں سوچتے جلتے بنتے انداز میں پیر پٹکتا اس کے پیچھے گیا، جہاں پہلے سے قاری صاحب اپنے چشمے کو ٹھیک کر رہے تھے اور گواہان بھی موجود. اپنے موٹے دوست کو دیکھ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو اس نازک سی جان کو ملا تھا. وہ چکراتے سر کے ساتھ صوفے پر گر گیا. علیشے تم، اچھا ہوا تم آ گئی، چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے. وہ لالا کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے مجھے یوں روم میں بند کرتے چلے گئے. ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ سامنے کھڑی علیشے سے لگتے بولی تھی. وجہ اپنے اندر اٹھتے خوف و وحشت تھا. ریلیکس ریشمے، کچھ نہیں، ادھر آؤ میرے ساتھ. علیشے اس کی پیٹھ سے ہلاتے اسے ساتھ لیتے بیڈ کی جانب پڑی تھی. وہ سمجھ چکی تھی شاید وہ ڈر چکی تھی بہت زیادہ، مگر وہ خود پرسکون ہو گئی تھی. اپنے بھائی کا لیا یہ فیصلہ اسے دل و جان سے قبول تھا. علیشے ہم چلیں گھر؟ چلو چلتے ہیں. اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے وہ اصرار کرنے لگی، جبکہ علیشے اسے دیکھتے لب بھیج گئی. کیا ہوا علیشے، اٹھو نا. وہ چہرے پر بہتے اپنے آنسوں کو صاف کرتے حیرانگی سے بت بنی بیٹھی علیشے کو دیکھتے ہوئے بولی. ریشمی میری بات سنو، بیٹھو. اسے پاس بٹھاتے وہ نرمی سے بولی تھی. کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ریشمی نے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے بولنے پر اکسایا. وہ ریشمی اسفندیار لالا نکاح کر رہے ہیں. اس کی جانب دیکھتے وہ مناسب الفاظ تلاشنے لگی، مگر کوئی بھی جواز نہ بن پایا. سو ایسے ہی اپنی بات بڑھائی تھی. کیا سچ میں؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ چلو اچھا ہے وہ نکاح کر لیں تو میں ان کی بیوی سے ان کی خوب شکایت کروں گی. مجھے اتنا ڈانٹتے ہیں اور ایسے غصے سے چلاتے ہیں، اب میں بھی ان کی خوب شکایتیں لگاؤں گی. وہ مسکراتے ایک دم سے سرخ ہو رہی تھی. علیشے نے سرد آہ خارج کرتے اس کے مسکراتے گلنار چہرے کو دیکھا. تم جانتی ہو کس سے نکاح کرنے والے ہیں لالا؟
اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے وہ سوالیہ ہوئی، جبکہ جواب وہ جانتی تھی۔ پل بھر کو ریشمے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھتے گئی، جو اب نظر چرا رہی تھی اس سے۔ وہ تم سے نکاح کرنے والے ہیں، آنکھیں میچتے وہ ایک دم سے بولی تھی، جبکہ ریشمے نے نہ سمجھے سے اس کی بات سمجھتے ایک دم سے کرنٹ کھاتے اٹھی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے علیشے؟ تم پاگل ہو جو یوں بول رہی ہو؟ وہ غصے سے ایک دم سے عجیب سے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو ریشمے، مجھے کچھ نہیں سننا، دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ علیشے جانتی تھی اس کی اذیت، مگر وہ کیا کرتی؟ یہ سب شاید ضروری تھا اس کے لیے، اور وہ جانتی کہ اسفندیار کی محبت اس کے زخموں کو مندمل کر دے گی۔ ریشمے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ علیشے نے اٹھتے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ بس نہیں تھا ابھی اس سے ہاں کہلوائے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیا میں مر جاؤں گی نکاح کے بغیر؟ اچھا ہی ہے نا، اگر مر جاؤں تو آزمار کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی تھی کہ علیشے کو وہ بکھرے حلیے بھیگے آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ کوئی راہ سے بھٹکی مسافر معلوم ہوئی۔ کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ریشمے، تم ہاں کر دو نکاح کے لیے۔ وہ آنسو رگڑتے اسے کندھے سے تھام گئی کہ ریشمے نے بھیگی سنہری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نفرت ہے تمہارے بھائی سے، نہیں کرنا چاہتی میں اس سے شادی، سن لیا؟ بتا دو اسے، مجھے نہیں کرنا اس کے نکاح، نہ ہی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ایک دم سے رونے لگی تھی، کسی چھوٹے بچے کی مانند۔ علیشے نے افسوس کرتے اسے خود سے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ اندر سے خالی ہو چکی تھی، مکمل۔ بھلا وہ کیسے یوں اتنی آسانی سے نکاح کے لیے مان جاتی؟ تم جانتی ہو ریشمے، میرے لالا نے کبھی کسی بھی معاملے میں ضد نہیں کی۔ تمہیں تو وہ شاید ٹھیک سے جانتے بھی نہیں تھے، مگر تم سے یہ جو ہمدردی، یہ جو اپنا پن ہے نا، یہ صرف وہ تم پر ترس کھاتے نہیں کرتے، بلکہ وہ جانتے ہیں ان سب میں تم قصوروار نہیں ہو۔ تم ہی بتاؤ، کیا تم نہیں جانتی کہ تم آزمار کی منکوحہ تھی، بیوی نہیں؟ تو پھر تم کیوں ایک بار لالا کو موقع نہیں دیتی؟ اب کی بار وہ کچھ ہمت کرتے اسے سمجھا رہی تھی، جس نے ڈبڈباتی شکوہ گناہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ یہ آزمار لالا کی آخری خواہش ہے کہ تم اسفندیار لالا سے شادی کر لو، تو کیا تب بھی تم انکار کرو گی؟ اس کی بے یقینی سے پہلی آنکھوں میں ہلکورے مارتے ڈر و وحشت کے ساتھ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑتے سر کو زور زور سے نفی میں ہلا گئی۔ یہ جھوٹ ہے، میں جانتی ہوں آزمار ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ہاتھ فضا میں ہلاتے نفی کرنے لگی کہ علیشے نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہ سچ ہے ریشمے، تم چاہو یا پھر نہ، یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ ریشمے، تم خود کو تیار رکھو ان سب کے لیے۔ ایک آخری نظر اسے دیکھتے وہ فوراً سے واش روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ پیچھے وہ بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے فرش پر گرتی رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اب چاہے وہ کچھ بھی کر لے، مگر وہ شخص اسے ہر حال میں اپنے نام کر کے ہی دم لے گا۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرب سے اپنی آنکھیں میچتے بے آواز رونے لگی۔ السلام علیکم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ مودب سا دروازے پر دستک دیتے وہ ہاتھ پیچھے کی جانب باندھتے ہوئے بولا تھا کہ اس کی آواز پر معیز شاہ نے بات روکتے اپنے ہوبرو بیٹے کو مڑتے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ شہزادے۔ وہ دل و جان سے مسکراتے بازو وا کر گئے تھے کہ آخر اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی تو خوش کیسے نہ ہوتے۔ تو آ گئی گھر کی یاد آپ کو؟ ان کے گلے لگتے ہوئے بھی وہ طنز سے باز نہ آیا کہ معیز شاہ سمجھتے کہکا لگا اٹھے۔ فرصت ملی نہیں، اپنے بیٹے کے لیے نکالی ہے، معنی خیزی سے کہتے وہ ہاتھ سے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے کہ ارتضیٰ نے مشکوک سی نظروں سے انہیں دیکھتے جگہ سنبھالی۔ تم جانتے ہو کہ میں گھما پھرا کے بات نہیں کرتا، تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ اگر تمہاری نظروں میں کوئی ہے تو بتا دو، تاکہ ایک بار اس رشتے پر غور کیا جائے، ورنہ تم جانتے ہی ہو آخری فیصلہ بابا جان کا ہی ہوتا ہے۔ وہ مخصوص نرم سے لہجے میں بولتے اسے آگاہ کرنے لگے، جو 2 دن پہلے سے ہی ان سب سے آگاہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے پہنے بلیک 3 پیس سوٹ کے بٹن لگاتے بولا کہ معیز شاہ گہرا مسکرائے۔ تو ہم جاننا پسند کریں گے اس کے بارے میں، کون ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، سب کچھ۔ باپ تھے، کیسے نہ بیٹے کے بدلے تیور جانتے۔ اسی مقصد سے تو وہ سارا کام کاج چھوڑتے امریکہ سے واپس آئے تھے۔
ابھی آپ آرام کریں، بہت جلد آپ کو آگاہ کر دوں گا، ابھی ایک میٹنگ پر جانا ہے، خدا حافظ۔ مسکراتے جگہ سے اٹھتے وہ بات بدلتے ہوئے بولا تھا، جبکہ موئز شاہ نے بے قراری سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پریشان مت ہو، آپ جانتے ہیں انہیں۔ ان کے پریشان چہرے کو دیکھ وہ مزید الجھاتے باہر کو بڑھا تھا کہ پیچھے وہ اس کی پش کو دیکھتے سوچ میں پڑے۔ تمہیں معلوم ہے سہائے، میں اور زی دونوں ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے اور یہ مجھ سے سینئر تھا، میرے بھائی کا بہت ہی اچھا دوست اور میرا بھی۔ حشاش بشاش سے موڈ میں وہ پچھلے 10 منٹ سے اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ سہائے نے سرخ رنگت سے ایک نظر اسے دیکھ فوراً سے سر ہلاتے مسکراہٹ پاس کی، جبکہ اس کے چہرے پر واضح اکتاہٹ تھی یا پھر جیلسی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ زارون کی ضد پر ان دونوں کے ساتھ ہی چیک-اپ کے لیے آئی تھی۔ لاکھ احتیاط صحیح، مگر ڈاکٹر کو دکھانا لازمی تھا۔ مگر اب وہ خاصی جلی بھنی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ ایک تو پری کو بھی بوا کے پاس چھوڑ دیا تھا، اب وہ کس سے اپنا دکھ شیئر کرتی؟ وہ سوچتی بری طرح سے اپنے ہونٹ کو چلنے لگی۔ تم بھی تو کچھ بتاؤ زی۔ سارے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ ایک دم سے پلکیں اٹھائے اپنے سامنے فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کرتے زارون خان کو دیکھے گئی، جس کی نظریں مرر میں سے اسی کی جانب تھی۔ آہ زی آرام سے، ایک دم سے گاڑی جھٹکے سے تھمی تھی کہ سارا نے پاؤں پکڑتے اسے کے کندھے کو تھاما تھا۔ تم ٹھیک ہو سارا؟ وہ گاڑی روکتے اس کی ٹانگ کو دیکھنے لگا جہاں ڈاکٹر نے احتیاطاً سارا کے اصرار پر پلاسٹر چڑھایا ہوا تھا۔ ڈونٹ وری، تم ساتھ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے متفقہ چہرے کو دیکھتے وہ خوشی سے نہال ہوتے بولی تھی کہ سہائے نے بمشکل سے گلے میں اٹکتے آنسو کے گولے کو نگلا۔ ویسے زی بھائی کب تک آ جائیں گے؟ اب یوں کتنے دنوں سے تمہارے گھر پر ہوں، تمہاری بھی تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور میں ہڈی بن گئی تم دونوں کے بیچ۔ تم پلیز بھائی سے پتا کرو کہ وہ کب آ رہے ہیں، اگر وہ لیٹ ہیں تو میں ہاسٹل چلی جاتی ہوں اپنی فرینڈ کے پاس۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑتے وہ سنجیدگی سے بولی تھی کہ زارون نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی سارا کی جانب دیکھ سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، اسے ابھی کچھ دن لگیں گے آنے میں، اور تم ہاسٹل میں نہیں بلکہ میرے گھر میں رہو گی۔ اور شادی ابھی بھی ہوئی ہے، کون سا پہلی بار ہوئی ہے؟ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے وہ اسے کہکہا لگانے پر مجبور کر گیا، جبکہ سہائے کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے دھند سی چھانے لگی تھی۔ اتنی تصدیق، اسے تو کہتا تھا کہ بات کم کرنا اور خود نواب کیسے گپے ہانک رہا تھا۔ وہ مرر سے اسے گھورتی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ناخن گاڑنے لگی۔ سہائے، تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ تم بھی تو کچھ بولو۔ مرر سے اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ وہ سرشاری سی ہوتی بولی تھی، رہنے دو، اسے خاموشی زیادہ پسند ہے۔ اس کی سایہ فگن ہوئی پلکوں کو دیکھتے وہ کھردرے سے انداز میں بولا کہ سہائے نے خود پر بمشکل ضبط کے اپنی شال کو مٹھیوں میں جکڑتے گہرا سانس فضا کی سپرد کیا۔ تو اس کا شک ٹھیک تھا۔ اب محض کچھ دن اور یا پھر یوں کہا جائے کہ کچھ لمحے لگیں گے زارون خان کو اس ناپسند وجود کو اپنی زندگی سے در بدر کرتے۔ سوچتے اس کے سینے میں سانس الجھنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آنسو پلکوں کی پاڑ توڑتے اس کے رخسار پر گرا تھا، جسے مقابل نے گہری نظروں سے دیکھتے جبڑے بھینچے تھے۔ بے فضول بولنا پسند نہیں مجھے، اسی لیے کم بولتی ہوں۔ نہ جانے کیسے ہمت بندھی تھی یا پھر دماغ میں اٹھتے طیش کی وجہ سے وہ جواب دے بیٹھی تھی، اور بنا ان کی جانب دیکھے گاڑی رکتے ہی وہ نکلتے اندر غائب ہوئی تھی۔ آبریشم خاور خان، آپ کا نکاح اسفندیار ولی خان کے ساتھ طے پا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بے مول سا موتی اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ وہ خالی ویران بنجر سی نظروں سے ایک کونے میں دبکی اپنے حالات سے بیگانہ تاریکی میں ڈوبی دیوار کو گھور رہی تھی۔ وجود کے ساتھ ساتھ اعصاب بھی چٹکنے لگے تھے، جیسے سر میں اٹھتی شدید درد کی ٹیسوں پر وہ گھٹنوں پر رکھے اپنے ہاتھوں میں اپنے پہنے کالے کرتے کو بیچ سے سر گھٹنوں میں دیے گئی تھی۔ اسے اپنا آپ گناہ گار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے ازمار خان کی جگہ کسی دوسرے کو دے سکتی تھی؟ اس نے سوچتے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھورا تھا، جیسے جانے کیا تلاش رہی ہوں۔ تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو چپ چاپ یہ نکاح کر لو، ورنہ پوری حویلی اس وقت تمہارے اس نام کے باپ کا تماشا دیکھے گی، جو خود نہیں جانتا کہ
اس کی بیٹی کہاں ہے؟ وہ لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دے گا؟ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، یا تو خود پر یہ ستم برداشت کر لو یا پھر اس باپ پر یہ ستم ہونے دو جس کی نظروں میں تمہارا یہ وجود شروع دن سے ہی بے معنی تھا۔ اچانک سے اس کی بھاری گمبھیر سرگوشی کانوں میں گونجی تھی۔ سسکی بھرتا وہ نازک سا وجود تھم سا گیا۔ بے دردی سے اپنے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ پاس پڑے شیشے کے جگ کو وہ زمین بوس کرتی بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ پھر نہ ختم ہونے کا سلسلہ چلا تھا۔ ایک ایک کرتے وہ سارا سامان تہس نہس کر چکی تھی، مگر دل میں اٹھتے درد اس وحشت نما سی آگ کو کسی پل بھی راحت کی پھوار نہ میسر ہوئی۔ وہ نظریں دوڑاتے اپنے آگے پیچھے دیکھ کچھ تلاشنے لگی تھی۔ وہاں وہ چہرے پر آتے اپنے گھنگریالے بالوں کو پیچھے کرتی آگے بڑھی تھی اور فرش پر بکھرے اس تیز دھار نما شیشے کے ٹکڑے کو اٹھائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھنے لگی، جس سے خود اس نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر اس نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ ایک دم سے کسی نے بڑھتے اس کے ہاتھ سے وہ شیشے کا ٹکڑا چھینتے دور پھینکا تھا کہ وہ ہوش میں آتی بفر گئی تھی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، کیا لینے آئے ہو تم؟ اسفندیار، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ دھاڑتی سسکیتی ایک دم سے اس کے سینے پر تھپڑ مکے برساتے بول رہی تھی، لفظوں سے ایسی بے بسی نفرت تڑپ رہی تھی کہ مقابل جبڑے بھینچتے کسی مجرم کی طرح ہر لفظ کو اپنے سینے میں بے بس ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ تم مر جاؤ اسفندیار، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ مر جاؤ تم، تاکہ مجھے بھی موت۔ خاموش، اب ایک اور لفظ نہیں۔ اسے بازو سے پکڑتے وہ لہو جھلکاتے بے تاثر سرخ چہرے سے اسے تھامتے اپنے مقابل کر گیا، جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابریشم، اسفندیار ولی خان، اب ایک لفظ اور نہیں، بہت بول لیا تم نے، اب خاموش۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے رونے چلانے سے یہ حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں بدل سکتی۔ تم تسلیم کرو یا نہ کرو، اب تم میری یعنی اسفندیار ولی خان کی عزت، میری بیوی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم حقیقت جھٹلا سکو گی؟ تو سنو، نہ تو یہ حقیقت دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا سکتی ہے اور نہ ہی میں کسی کو یہ جھٹلانے دوں گا۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ دونوں بازو سے تھامتے اس کے بے جان وجود کو اپنی جانب کھینچتے غصے سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا کہ ابریشم نے سہمی نظروں سے اس پاگل سے جنونی شخص کو دیکھا۔ چھوڑو مجھے۔ بازو میں ہوتی درد پر وہ برداشت کھوتی ایک دم نفرت سے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکنے لگی کہ وہ ہوش میں آتے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اسے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی وہ منہ موڑتے ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ چلو، کچھ سوچتے وہ جانے کی حامی بھر گیا تھا۔ تمہارے ساتھ نہیں، میں علیشے کے ساتھ جاؤں گی واپس۔ اس کے باہر کو بڑھتے قدم تھمے تھے۔ وہ ہاتھ روکے گردن گھمائے خود سے کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی ریشمے کو دیکھے گیا۔ بیوی میری ہو تم، ہر جنگ ہر سفر ایک ساتھ طے ہوگا۔ بھاری گمبھیر سی سرگوشی تھی اس کے حوالے کو سمجھتے وہ مٹھیاں بھینچتے گہرا سانس بھر گئی۔ تمہارے ساتھ چلنے سے بہتر تو میں مرنا ہی پسند کروں گی۔ تم میری زندگی کے وہ پہلے شخص ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں، اسفندیار ولی خان، یاد رکھنا یہ بات۔ مقابل کے دل پر ایک کے بعد ایک وار کرتے وہ جتاتی شعلہ بنی نظروں سے اسے دیکھ نخوت سے سر جھٹک گئی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا ابریشم۔ اسفندیار ولی خان لمحہ لگا تھا اسے وہ اپنے تاثرات چھپائے، خاموشی کا لبادہ اڑے اس کے مقابل کھڑا ہوتے بولا کہ ابریشم نے پانی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو ایسے بن گیا جیسے اس کے آنسو، اس کی بے بسی اسے کیا تکلیف پہنچائے گی بھلا۔ باقی کا ڈرامہ گھر چل کر، ابھی بہت سے سینز دیکھنے باقی ہیں۔ ایک خاموش نگاہ اس کے آنسو سے تر چہرے پر ڈالتے وہ سختی سے پورے اشتیاق سے اس کا ہاتھ تھامتے باہر بڑھا تھا۔ احان اور علیشے کو وہ نکاح کے فوری بعد واپس بھیج چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک ساتھ گھر کے گئے تو ہنگامہ تو ہوگا ہی، مگر بات بھی بڑھے گی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی، تمہاری کوئی بھی چیز۔ دور رکھو خود کو مجھ سے۔ اپنی جانب بڑھتے اس کے ہاتھ میں تھامتے مردانہ شال کو نفرت سے دور پھینکتے وہ پھنکارنے لگی، اس کا حساب تو میں وقت آنے پر لوں گا۔
अबर मैडम अभी बैठो अंदर। वो एक नज़र फर्श पर पड़ी अपनी काली शॉल को देखते जबड़े भींचते मुठ्ठियाँ भींच गया था। वो मज़ीद कोई तमाशा नहीं चाहता था। जब ही इसे खींचते एकदम से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाए वो एक दम धार से डोर बंद कर गया। फजर की अज़ान का वक्त करीब था। वो एक नज़र आसमान में फैलती हल्की मध्यम सी गुलती सुबह की नम रोशनी पर डाले एक अज़म से अपने सीने अपने दिल को थपकते अंदर बैठा था। वो जानता था सफ़र मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। खिड़की बंद करो अबर। सुबह की ठंडी यख हवाएं एकदम से टकराते इसके वजूद को सुन कर रही थी। वो कब से इसे यूं ही खामोश बैठा देख अब जब्त करते बोला था। इतनी ठंड में भी इसे जिद करता देख वो चाहने के बावजूद खुद को कुछ सख्त कहने से रोके हुए था। आई सेड शट दी विंडो। वो दबे दबे गुस्से से दांत पीसते इसे बावर करवाने लगा। तुमसे मतलब काट खाने वाले लहजे था कि वो कुछ कहता कि एकदम से इसका ध्यान भटका था। वो बार बार पीछे से हॉर्न देती गाड़ी को देखने लगा। वो गर्दन घुमाए बाहर की जानिब देखने लगा। अचानक से अपनी गाड़ी के साथ किसी दूसरी गाड़ी के टकराने की आवाज़ पर वो एकदम से होश में आते बैलेंस करने लगा। असफंदियार ये सब एकदम से एक ज़ोरदार सा झटका दे गया। गाड़ी को सड़क से उतारा गया था कि वो हवास बाख्ता सी होते इसके बाजू को झिझोड़ते हुए बोली, जो खुद माथे पर ढेरों बल सजाए बंद होती गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश में था। ओ गॉड, नॉट दैट अगेन। मुसलसल कोशिश के बावजूद भी वो नाकाम रहा था। एक आखिरी नज़र वो सामने सड़क की जानिब से अपनी ओर बढ़ती जीप को देखते पल भर में फैसला करते एकदम से बाहर निकला था। असफंदियार इसे यूं बाहर जाता देख वो हैरत से आंखें फैलाए इसे देखने लगी। सोचने समझने की सलाहियतें तो पहले ही माऊफ हो चुकी थी। वो फटी फटी आंखों से खुद से दूर जाते असफंदियार को देखने लगी जो इसकी आवाज़ सुनते ही मुड़ा था। कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। खौफनाक कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। खौफनाक से अंधेरे में मुझे भी साथ ले चलो। खौफनाक से अंधेरे में ढले वीरान से जंगल में वो यूं खुद को अकेला इसके रहम व करम पर देखते सिसक गई थी। इसे लगा कि शायद वो यूं ही इसे छोड़ जा रहा था। जब ही वो तो मोटे मोटे आंसू आंखों में सजाए मिन्नत भरे लहजे में बोली, यही तो मसला है, तुम्हें छोड़ ही तो नहीं सकता। अध खुली खिड़की से गर्दन अंदर की जानिब किए वो ठहरे जज्बात से चूर लहजे में बोलते अपने अंगूठे से इसके आंसू को चुनने लगा कि इसके साथ का सर्द लम्ब पाते ही वो सांस रोक के आंखें मूंद गई। बाहर आओ। अपने पीछे से कदमों की चाप सुनते वो फौरन से डोर खोलते हुए बोला था कि वो सहमति फौरन से गर्दन हिलाए बाहर आई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? इसके साथ चलती वो मजबूती से इसके चौड़े मजबूत हाथ के गिर्द अपना नाजुक हाथ लपेटते हुए बोली थी। कहाँ का गुस्सा, कहाँ की नफरत। अपनी खौफ से भरी सुनहरी आंखों से मुकाबिल के चेहरे के देख वो सिर्फ व सिर्फ इस वक्त इस अनजान सी मुसीबत से खौफजदा सी थी। कोई आ रहा है। धीमे भराई हुई आवाज़ में वो आंखें डर से मीचते हुए बोली थी कि वो एक नज़र इसकी बंद आंखों पर डालते पीछे की जानिब देखने लगा। रिलैक्स, डोंट वरी, कोई नहीं आएगा, हम चलो। वो जानता था कि वो खौफजदा हो रही थी जब भी वो इसी में सहारा ढूंढ रही थी। वो नरमी से इसे समझाते अपने साथ ले गए आगे बढ़ रहा था। मुसलसल कोशिश के बावजूद भी इस घने जंगल में इसका किसी का साथ भी राबता नहीं हो पा रहा था। इसका दिमाग उलझ चुका था। इसके अलावा और कौन था जिसे इस बात की खबर हो चुकी थी कि अबर कहीं बाहर जा रही थी। दिमाग ने बुरी तरह से झुंझलाते सवाल किया था कि वो चलता एकदम से थमा। इसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ वो भीजे जबड़े और अपने हाथ पर इसकी पुरहिदत गिरफ्त को महसूस करती डरते पूछ बैठी थी। इसे लगा शायद कुछ हो गया है। जब भी वो यूं भागने से अचानक से रुका था। चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। इसे बाजू से झिझोड़ते वो वार्निंग भरे अंदाज में बोला था कि एकदम से दूर से आती तेज़ फिजा को चिंगारती हुई आवाज़ पर इसके हाथ को मजबूती से थामते वो एकदम से रास्ता बदल गया। 4 सूह पहले इसके घने जंगल में वो तारीकी में बमुश्किल से एहतियात से चलते इसके हाथ को थामते हुए था जो हवास बाख्ता सी इसके साथ खींची चली जा रही थी। यही कहीं होंगे, ढूंढो इन्हें। एकदम से भारी मर्दाना आवाज़ इसके कानों में गूंजी। वो डर से आंखें मीचते इसके सीने से लगे आंखें मूंद गई थी जबकि असफंदियार ने एहतियातन
اس کے سر کو تھپکتے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا، اور ساتھ ہی موقع ملتے وہ پچھلی پاکٹ سے گن نکالتے، گہرا سانس لیتے، اپنے سامنے سے نظر آتے قدموں کو دیکھنے لگا۔ اس کی تیزی سے چلتی دماغ کے ساتھ ساتھ نظریں ان کے قدموں پر تھی۔ ایک جانب جھکے وہ جھاڑیوں میں بمشکل سے اسے خود میں سمیٹتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ سوچ کو جھٹکتا فوکس کرنے لگا۔ کم از کم 20-25 آدمی تھے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ مقابلہ ناممکن تھا۔ اسفندیار، ایک متم سی سرگوشی نما سی آواز تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسفندیار کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ وہ خود میں سمٹتی اس نازک جان کے ہلتے لبوں کے لمس کو اپنے گردن پر محسوس کر سکتا تھا، جبھی تو وہ دھیمے سے اپنے بازو کا حصار باندھ گیا تھا۔ ہم مر جائیں گے، سرگوشی میں ڈوبی بھیگی سی آواز تھی کہ اسفندیار نے پسلیوں سے پٹکتے اپنے دل پر بمشکل جبر کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈونٹ وری۔ اس کے خوف کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جذب کے عالم میں بولتے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے آنکھیں موند گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ چاہے وہ ڈری ہوئی خوف زدہ سی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی تک الجھا ہوا سا تھا۔ جبھی وہ مشکوک سی ہوتی پوچھ بیٹھی، کوئی بھی نہیں، ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے، اوکے؟ کچھ دیر پہلے اس کے روپ کو یاد کرتے وہ خود میں چھپی بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھ تعصب سے سر جھٹک گیا۔ وہ مزید رک نہیں سکتا تھا۔ غالباً وہ لوگ ان تک پہنچ جاتے، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا مقابل ضرور اس کا ان دیکھا دشمن تھا، جو کب سے ان کے نکلنے کی طاق میں بیٹھا تھا۔ وہ خود اس کے روبرو ہوتے مقابلہ چاہتا تھا، مگر اس وقت اسے خود کی نہیں بلکہ خود میں بستی اس لڑکی کی فکر تھی۔ ابر کو صحیح سلامت رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، جسے وہ ہر صورت پورا کرنا چاہتا تھا۔ آواز نہیں کرنا۔ اس کے کان کے پاس تنبیہ کرتے وہ سر ہلا گیا کہ وہ سنتی فوراً سے اسے دیکھنے لگی۔ جس نے ہاتھ آگے بڑھاتے سامنے کی جانب اشارہ کیا تھا، وہ سمجھتی تھوک نکلتے اس کے ہاتھ کو کانپتے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام گئی۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے بیچ سے راستہ بناتے پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر سامنے کانٹے دار جھاڑیوں کے دیکھ وہ پل بھر کو تھما تھا۔ وہ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ سے راستہ بناتے پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر سامنے کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھ وہ پل بھر کو تھما تھا۔ اگر ان جھاڑیوں سے نکلتے تو یقیناً لہو لہان ہو جاتے۔ وہ سوچتے ایک آخری فیصلہ کرتے آبریشم کو دیکھنے لگا، جس کی پوری توجہ اسی کی جانب تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، قدم مت روکنا، یہ آخری بات تھا جو وہ مضبوطی سے اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے تحکم بھرے انداز میں بولتے باہر نکلا تھا، اور ایک ہی جذب میں اسے پوری قوت سے اپنے ساتھ کھینچتا، جو اس کے کھینچنے پر یوں ہی اس کے ساتھ دوڑی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں بری طرح سے درد کر رہے تھے، چپل میں بھی جانے کانٹے چپ چکے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ ڈرتے ایک دم سے آواز پر مڑی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے آتی گولی کی آواز پر اس کے دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ خود کو فضا میں لہراتا دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک ہلکی سی دردنما آواز وہ سن چکی تھی۔ اس کی نظریں تیزی سے سرخ پڑتی اسفندیار کی شرٹ پر تھی۔ اسفندیار! وہ بری طرح سے چیخنے لگی کہ فضا میں ایک دم سے گرنے کی آواز پر پیچھے سے آتی قدموں کی آواز ساکت ہوئی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا ایک دم سے یوں یہ سب۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آتے پیچھے دیکھنے لگی۔ دھندلے سے نظر آتے عکس وہ خوش حلق کو تر کرتے آنسوں سے تر چہرے لیے رخ سامنے کر گئی۔ دیار! سرخ ہوتی شرٹ پر سے نظریں اس کی بند ہوتی آنکھوں پر ٹھہری تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ گولی اسے لگنے والی تھی، مگر ایک ہی پل میں یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ کیسے اس نے اسے کھینچتے ایک دم سے اسے فضا میں لہرایا تھا کہ وہ سوچتی اس کے کندھے کے پاس سے ابلتے خون کو دیکھنے لگی۔ اٹھو پلیز۔ اسے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کرتی بھی تو کیا کرتی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھے اس کے چہرے کو تھپکنے لگی۔ وہ آ رہے ہیں۔ دیار! اٹھو پلیز۔ اپنی جانب بڑھتے قدموں کی چاپ پر اس کا دل سکڑنے لگا، جیسے کسی نے مٹھی میں بند کرتے دبوچ لیا ہو بری طرح سے۔ ابر! وہ جو ایک دم سے یوں گولی لگتے ہی ہوش سے بیگانہ ہوا تھا، مگر اعصاب نے ساتھ ضرور دیا تھا کہ وہ بمشکل ہی سی مگر اپنی
हद दर्जे सुर्ख होती आंखों से खुद पर साया फिगन हुई अबर को देखते बमुश्किल से बोला था, चलो यहाँ से। खुद में हिम्मत पैदा करते वो उठ बैठा था, मगर तुम्हें तो। वह हैरानगी से इसे देख रही थी, जो नीम बेहोशी में भी इसकी हिफाजत का सोचते उठ खड़ा हुआ था। हम भाग नहीं सकते असफंद यार, हम कहीं छुप जाते हैं। वो मुश्किल से इसे कंधे के नीचे से बाजू ले जाते सहारा देते हुए बोली थी, मगर इसके लड़खड़ाते कदम वो सोचती आगे पीछे देखने लगी। असफंद यार के ढलकते तवाना वजूद का आधा वजन इसके कंधे पर था, मानो वो हाँपते आगे पीछे छिपने की जगह तलाशने लगी। मैं ठीक हूँ अबर, हमें छिपना नहीं, चलना चाहिए। वो लोग पीछे ही होंगे। वह मुश्किल से खुद को होश में रखते कि सही करता वो इसे आगे बढ़ने का कहने लगा। नहीं, हालत देखो अपनी, हम अभी आगे नहीं जा पाएंगे, हम यहीं कहीं छुप जाते हैं। वो जानती थी ऐसी सिचुएशन में भागना सरासर बेवकूफ़ी थी। वो कहते एक जानिब बने छोटे से झाड़नुमा गड़े के पास आ गई थी। एक जानिब असफंदियार को बिठाते वो तेजी से भागते सूखे पत्ते और झाड़ियाँ उठाए आगे पीछे फैलाने लगी कि किसी को शक न हो सके। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती, मगर इसे मालूम था कि इस घने जंगल में इन्हें बमुश्किल से ही कोई मदद दरकार हो। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद वो जगह छिपने के काबिल बन चुकी थी कि जा बजा आगे पीछे बिखरे पत्तों की वजह से किसी को भी शक न हो पाता। असफंदियार का ख्याल आते ही वो भागते वापस आई थी। हम निकल जाएंगे यहाँ से। खुद को यूँ देखते इसकी सुर्ख आंखों में देख वो जैसे तसल्ली चाहती थी। इंशाल्लाह जल्द। गोली दबाया था। दर्द हो रहा, सरासर इसी की गलती थी। क्या हो जाता अगर वो सब्र करते, सुबह निकलता। कम अज़ कम ये मुसीबत तो गले ना पड़ती। मुझे सोने मत देना, ओके। एकदम से भारी कदमों की आवाज़ें इसे आसपास से सुनाई दे रही थी, मगर गोली का जहर फैलने की वजह से वो बार बार गुनूदगी में जा रहा था। अबर के हाथ को पकड़ते वो इसे तंबी करने लगा। वो नहीं चाहता था कि इसकी बेहोशी में वो अकेले बेबस हो जाए। वो कट जाता दुनिया से। अब तो वो इसकी शरीक हयात, इसकी ज़िंदगी थी, जिसे इसने खुद अपनी रज़ा से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। एक अलग सा सुकून भी था इसे कि अब वो बीवी थी इसकी, इसे कोई अलग नहीं कर सकता था दयार से सिवाय मौत के। यह हमें मारना क्यों चाहते हैं? वो देख चुकी थी जब इसे गोली लगी थी। वो लोग यकीनन इन्हें मारने आए थे, मगर वो अनजान थी आखिर किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है इन सब से। अचानक किसी की भारी मर्दाना जानी पहचानी आवाज़ गूंजी थी। वो आंखें फैलाए हैरत से असफंदियार को देखने लगी, जिसके जबड़े मुकाबिल के आवाज़ को सुनते ही भीग चुके थे। इसे अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ान खान ऐसा कुछ करेगा। ढूंढो इन दोनों को, रेशमे चाहिए मुझे, किसी भी हाल में ढूंढो। ज़्यादा दूर न गए होंगे। वैसे भी इस कुत्ते को गोली लगी है, जहाँ भी मिले एक साथ सारी गोलियाँ इसके सीने में गाड़ दो। इस अजमार को तो अपने हाथों से पाने की हसरत पूरी ना हो सकी, मगर अब इस कमीने को कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। असफंदियार, बाहर निकल आओ। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। चुपचाप रेशमे को मेरे हवाले कर दो। इस पर सिर्फ और सिर्फ फैज़ान खान का हक है, और तुमने इससे निकाह करना का कैसे सोचा? एकदम से फिज़ा में फायर की आवाज़ गूंजी थी। बिखरे हुलिये में वो नींद से भरी सूजी आंखों से गुर्रा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसे मालूम पड़ा था कि इनका निकाह है। काश जभी वो बिना किसी को अभी थोड़ी देर पहले तो इसे मालूम हुआ पड़ा था कि इसका निकाह काश का काश अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसे मालूम पड़ा था इनके निकाह का, जभी वो बिना किसी को इतला किए अपने हाथों से असफंदियार को मौत के घाट उतारने आया था। पहले अजमार और अब असफंदियार। वो सख्त गुस्से में था। आखिर कैसे वो चकमा दे सकता था इन्हें? दद्यार बेयकीनी ही बेयकीनी थी, जिसे अपने बड़ा भाई माना, इस कदर भरोसा एतबार किया जिस शख्स पर। वो ऐसी सोच रखता था। इसकी आजमान की मौत की वजह भी यही इंसान था। डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी बेटर। वो जो इस हैवान के मुखलजात सुनते
पिपरा हुआ था, बस नहीं था कि अभी इसे गर्दन से पकड़ते फांसी पर लटका देता। बमुश्किल से खुद पर काबू पाते वो अबर के भीगे चेहरे को उंगलियों के पोरों से साफ करने लगा, जो बेआवाज़ रोती इसके सीने में मुंह दे चुकी थी। एक साथ दिल में जाने कितने ख्याल थे, क्या क्या नहीं था। इस याद आया आसमान की डांट डपट, इसकी मोहब्बत, अपनी आंखों के सामने इसका खामोश वजूद, असफंदियार को लगती गोली। मुझे मारना है इस शख्स को। वो झुका हुआ था इसके सर के पास, इसके मध्यम सी नफरत में डूबी सरगोशी इसका फिशार खून बढ़ा गई थी। अपने बाएं कंधे में उड़ती टीसों को भुलाए वो इसे खुद में भींच गया था। बाहर एक गहरी खामोशी थी। कितनी देर कदमों की चाप सुनाई दी थी, मगर अचानक किसी के कॉल पर फैज़ान खान की बहस के बाद वो अचानक से पलट गए थे। वो ज़्यादा सुन नहीं पाया था, आंखें मसलसिल बंद हो रही थी। अब तो बाएं जानिब से बहते खून ज़मीन पर एक एक बूंद बनते बह रहा था। बाहर आ जाओ तुम दोनों। वहाँ किसी साय के बाद किसी की आवाज़ उभरी थी, जिसे बंद होती आंखों के साथ असफंदियान ने बमुश्किल से सुना था। आहान, बात करनी है मुझे। वो छुपते छिपाते इसके कमरे में आई थी, जो मज़े से कॉफ़ी की सिप लेते अपने सामने चलते सिस्टम को देख रहा था। जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही वो मुड़ते इसे देखने लगा, जो चेहरे पर परेशानी सजाए इसी की जानिब बढ़ रही थी। इसकी दीदा दिलेरी पर आहान ने आईब्रो उचकाते इसे सर तपांव घूरा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बातें सुनाने के बाद भी वो यूं इसके सामने आएगी। अपनी थोड़ी देर पहले हुई हौसला अफजाई इसे अच्छे से याद थी। अरे आप मोहतरमा, आए आए, कहिए कैसे आना हुआ। ब्राउन ऑल लेस शर्ट और के साथ ब्राउन ही मैचिंग जीन्स पहने वो अभी अभी फ्रेश हुआ निखरा सा दिखाई दे रहा था, मगर मग टेबल पर रखते अपनी नीली शरारत से लबरेज आंखों में पल भर में संजीदगी समेटे इससे मुखातिब हुआ। वो के काम था मुझे। अपने खुश्क खलक को तर्क किए वो नज़रें चुराने लगी कि आहान ने बमुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। कैसा काम? खुद से 5 कदमों के फासले पर खड़ी अलीशा को देख वो इसके सामने खड़ा होते अनजान बन गया, जबकि अलीशा जानती थी वो इतना अनजान या मासूम नहीं था जितना बन रहा था। लाला ने कहा था कि वो हमारे पीछे ही आएंगे, मगर वो अभी तक नहीं आए। मैंने कई बार कॉल भी की है, मगर इनका नंबर नहीं लग रहा। तुम पता करो प्लीज़, वो कहाँ हैं। वो वाकई में काफ़ी परेशान थी। जब भी कुछ न सोचते पर वो इसके पास आई थी कि आहान ने सर तपाऊँ इसे घूरा। मैं पता करूँ। अपने बाएं हाथ को सीने पर रखते वो खासा अनजान बनते हुए बोला कि अलीशा ने गर्दन हाँ में हिलाई थी। वो मुस्कुराते इसकी हिलती गर्दन को देखता कदम उठा के इसके जानिब बढ़ने लगा, जो अब बज़ाहिर ख़ुद को रिलैक्स रखते एतमाद से इसी को देख रही थी। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आखिर तुम्हें बखौल तुम्हारे इस आवारा लोफर की मदद की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो बज़ाहिर संजीदगी से सोचते अपने माथे की अंगूठे से मसलते बोला था, जबकि अलीशा जानती थी वो इससे अब बदला ले रहा है। सुबह ही तो वापसी पर वो इसकी अच्छी खासी क्लास लगा चुकी थी कि आहान ने एक एक लफ्ज़ को अपने दिमाग में अच्छे से रटा था। बदला चुकाए बिना नींद किस काफिर को आनी थी। और यहाँ पर तो फिर सवाल इसकी जानबूझ की गई मोहब्बत का था। इसकी जानबूझकर की गई मोहब्बत का था। दर्द देखो, वो अलग बात है। हम फिर कभी इस बात पर बात करेंगे आराम से, ठीक है? मगर अभी के लिए लाला को ढूंढना ज़रूरी है। तुम बात को समझो प्लीज़। वो जानती थी बहस से महज बात बढ़ेगी। जब भी वो सुलह का लालच देने लगी, मगर मुकाबिल इससे 2 हाथ आगे था। कैसे इसकी बातों में यूँ आसानी से आ जाता। अलग नहीं, तुम गौर करो, बात एक ही है। तुमने मुझे यानी आहान मिर्ज़ा को लोफर, निकम्मा और एक नंबर का चीप इंसान कहा था। वो कदम बढ़ाए इससे सवाल जवाब करने लगा कि अलीशा ने लब भींचते अफसोस किया था। क्या था जो वो कुछ देर खामोश हो जाती। तो गलती तुम्हारी ही तो थी आहान, भूलो मत। तुमने भी तो मुझे तंग किया था। एकदम से वो दीवार से जा लगी थी। दाएं जानिब देखते ही आहान ने फ़ौरन से हाथ रखते रास्ता बंद किया था कि वो बाएं जानिब से भी ब्लॉक होते। अब फिर से इसे समझाने लगी, क्या गलत कहा था
سچ ہی تو بتایا تھا کہ تم میرے ہونے والی مسز ہو، اور کیا غلط تھا اس میں؟ اسے یاد تھا کہ کیسے جب واپسی پر وہ اسے اپنے خواب بتا رہا تھا تو اس نے ٹوکتے اسے جانے کیسے کیسے القابات سے نوازا تھا، اور ساتھ ہی بھی یہ بھی جتایا تھا کہ وہ کبھی مر کر بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ بولو، کچھ غلط کہا تھا؟ تحکم بھرے لہجے میں وہ ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اسے بغور دیکھ استفسار کرنے لگا، جو فوراً سے گردن نہ میں ہلا گئی تھی کہ واقعی اس نے کچھ بھی تو غلط نہیں کہا تھا۔ گڈ گرل۔ وہ دیکھتا اسے شاباشی دینے لگا، جبکہ علیشا نے دل ہی دل میں اسے 100 200 گالیوں سے نوازا تھا۔ اب تو لالا کا پتہ کرو، وہ تاکید کرتی اپنے مدعے پر آئی تھی کہ اس کی ہوشیاری پر وہ سمجھتا سر ہلا گیا۔ تم کافی بنا لاؤ، ایک کپ، میں کچھ کرتا ہوں۔ مسکراتے وہ گویا اسے رشوت دے رہا تھا۔ مگر تم نے ابھی تو پی ہے کافی؟ وہ دیکھ چکی تھی اسے کافی کا خالی مگ رکھتے، تبھی دانت پیستے وہ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، ڈونٹ وری، اتنی سی کافی سے میرا کچھ نہیں بن سکتا، ذرا ابھی سے عادت ڈال لو، آگے چل کے کام آئے گا۔ اس کی نازک کندھے کو شاباشی والے انداز میں تھپکتے ہوئے بولا تھا کہ اور ساتھ ہی اسے کافی کا اشارہ کرتے وہ چیر کھسکاتے بیٹھا تھا کہ علیشا نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے پاؤں پٹکتے باہر کا رخ کیا تھا۔